اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ اس کے رہبر بالیقین حضرت بابا فرید، طالبان علم و عرفان کو لگے گے فیضیاب، ہو لگے گے فیضیاب، ہو لگے گے فیضیاب۔ کیا عطائے پنج تنگے قربت بابا فرید، حق فرید بابا فرید، حق فرید بابا فرید۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان ماہ محرم الحرام کی سحری۔ حق فرید بابا فرید، حق فرید بابا فرید۔ نگران شورا کا محبت صحابہ کرام علیہم رضوان کے جام پلاتا سنتوں بھرا بیان۔ حق فرید بابا فرید، حق فرید بابا فرید۔ مجلس ججز و وکلاء کی ایک اور سعی، ملاقاتوں کا احوال پیش کریں گے کچھ دیر بعد۔ حق فرید بابا فرید، حق فرید بابا فرید۔ اسلامی بھائیوں کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آمد کا سلسلہ۔ حق فرید بابا فرید، حق فرید بابا فرید۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ محرم الحرام کی ان بابرکت راتوں میں عنایت فرما رہے ہیں مدنی پھول سلسلہ مدنی مذاکرہ میں۔ ابھی آپ کو مختصر مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ مدنی مذاکرہ، سحری، ملاقات اور آف ایئر کا ملاحظہ کیجیے۔ شیخ ابو طالب المکی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جیسے کپڑا ہے نیا ہے تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، لیکن وہ دھلا ہوا کپڑا نئے کپڑے کی قیمت کا رہتا نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو بدن بغیر دوا استعمال کیے صحیح سلامت ہے نا، تو اس میں اور جو دوا کے ذریعے چل رہا ہے، جس کی دوا ہو گئی ایک بار تو اب وہ چیز اس میں نہیں رہی، وہ دھلا ہوا کپڑا ہو گیا۔ حالانکہ 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے۔ پرہیزی کا تعلق دوا سے تھوڑی ہوتا ہے، عام طور پہ پرہیزی کا تعلق مرض سے ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ ہم لوگ موٹاپے کا علاج ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی دوا مل جائے، تو موٹاپے کی دوائیں ملتی ہیں، بالکل ملتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تحریریں موجود ہوتی ہیں کہ یہ مت کھانا، یہ مت کھانا، یہ مت کھانا۔ تو اصل موٹاپے کا علاج وہ دوا نہیں ہوتی، پرہیز ہوتی ہے۔ تو موٹاپے کا علاج پرہیزی اور ورزش، پیدل مارچ، اس کی ضرورت کے مطابق روز خوب پیدل چلے اور اس کے بالکل طریقے کے مطابق چلے، پیدل تھوڑا اسپیڈ پکڑ کے چلے، اور بھوک سے کم کھائے، چربی، چکناہٹ، مٹھاس سے پرہیز کرے، مگر اس سے پہلے تھوڑا ٹیسٹ وغیرہ کروا لے، لپڈ پروفائل ہے، شوگر وغیرہ دیکھ لے۔ تو اس طرح پھر یہ پرہیزیاں کرے گا نا، اس کا وزن کم نہ ہو جائے تو دیکھنا انشاءاللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین، والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو اس کا تلفظ تو عام طور پہ غلط ہوتا ہے، اب جب ہم جیسوں کے سامنے آتے ہیں نا
تو بڑے تکلف کے ساتھ تھوڑا یوں مخارج کا خیال رکھا جاتا ہوگا. عام حالات میں تو اس کا بھی خیال شاید نہ رکھا جاتا ہو، لیکن ساتھ میں شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کہیں واو مطلب کھا جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یوں بولتے ہیں، کوئی برکاتہ بولتا ہے تو را پر زبر ہے برکات. اچھا دوسرا ایک واو ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ واو کھا جاتے ہیں. میرے سامنے واو کھاتے ہیں، اور جب اکیلے میں آپس میں خدا جانے کیا کیا کھا جاتے ہوں. ایک تعداد ہے جو مدنی مذاکرہ سنتی ہی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ گردانیں رٹ لی، ہم نے مطلب درس نظامی کر لیا، ہم کو سارا اسلام آ گیا. ایسا نہیں ہے، بہت ساری غلطیاں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں دماغ میں. تو مدنی مذاکرے میں بارہا ان کی طہارت کا سامان ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو اس لیے مدنی مذاکرہ آپ دنیا میں جہاں بھی ہوں اپنے اوپر لازم کر لیں. اللہ آپ کے مدنی چینل کو سلامت رکھے. یہ آپ کو گھر آ کے سکھا رہا ہے، آپ یار بند کر دیتے ہیں، کیسے آدمی یار. باب المدینہ آیا، مدنی مذاکرہ پہلی بار دیکھا، میں نے اپنے آپ کو بہت اچھا فیل کیا. اب میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ میں نیکی کی دعوت دوں گا اور ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیا کروں گا. میں 12 دن کے لیے مدنی قافلے میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ 12 دن تو ابھی نہیں گزرے کہ ابھی تو صرف 5 دن ہی گزرے ہیں کہ میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ میں اپنی پوری زندگی ضائع گزار کر آیا ہوں. آخر ان 5 دنوں میں نے یہاں سے اتنا کچھ سیکھا کہ میں پوری زندگی نہ سیکھ پایا، اور انشاءاللہ عز و جل آئندہ پورے 12 دن مکمل کر کے دل تو کرتا ہے میرا کہ میرا دم یہیں نکل جائے، اور ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ نہیں کہ مدنی منورہ میں حاضر ہوں. پاپا جان کو ٹی وی کے اوپر مدنی مذاکرے میں دیکھتا تھا، آج ادھر آ کر لائیو مدنی مذاکرہ دیکھا اور اب پاپا کی زیارت بھی کی ہے. پیارے پاپا جان، آپ سے مل کر بہت زندگی کو سکون اور تاثرات ملا ہے. محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نگران شورا نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے آپ کا یہ بیان مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا. ملاحظہ کیجئے اختصار کے ساتھ نگران شورا کے مدنی پھول. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں. ایک قول کے مطابق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے روز ہی یہ ایمان لے آئے تھے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا، کفر میں ڈوبے ہوئے اور مشرکوں کا ساتھ دیتے ہوئے ایک شخص کو قتل کیا. ایک صحابی ایمان لے آئے تو ماں نے کھانا پینا بند کر دیا، کہا تو جب تک یہ راستہ نہیں چھوڑے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی. بڑے دن گزر گئے، ماں کو تھا کہ پلٹ آئے گا. آخر کار وہ صحابی نے عرض کی، ماں مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، مگر تجھ سے بڑھ کر مجھے میرے اسلام و دین سے محبت ہے. جان قربان کرنے کا جذبہ اور حوصلہ ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے. یہ ہوتی تب ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ دل میں دنیا کی محبت جتنی کم ہوگی نا اسی قدر قربانی دینے کا جذبہ زیادہ ہوگا. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارو، اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت داخل کر دے گا. جو صحابہ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو اہل بیت کا ہے وہ ہمارا ہے، جو غوث پاک کا ہے وہ ہمارا ہے، جو امام اعظم کا ہے وہ ہمارا ہے، جو خلفائے راشدین کا ہے وہ ہمارا ہے، حسنین کریمین کا ہے، مولا علی کا ہے، اور جو صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں. حدیثوں میں مضامین موجود ہیں، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے کینہ بغض نہ رکھو. ارے خدا کے بندو، کسی کا اگر کہیں عیب آپ کو مجھے پتہ چلا تو
कम अज कम इतना तो देखो कि इसके ऐब की तशहीर कम अज कम मैं तो ना करूं। सिर्फ उसी बात को तस्लीम करना जो बात इस्लाम और दीन के मुताबिक है। मैं तमाम आशिकान रसूल से अर्ज करता हूं, कुरान कहता है, कुरान गवाही देता है सहाबा के आपस के ताल्लुकात का, कि इनके ताल्लुकात कैसे थे, आपस में रहम दिल। कुफार के बड़े बड़े सरदारों ने मेरे आका की नेकी की दावत पर इस्लाम कबूल किया। ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े सरदार थे। लेकिन जब कुरान की तिलावत सुनते, मेरे आका का फरमान सुनते, इस्लाम का उसूल सुनते, कलीमा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे। सिलसिला इबरतनाक खबरें निगरान शुरा ने अपने मदनी फूलों से नवाजा। सिलसिले की झलकियां पेश खिदमत हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला इबरतनाक खबरें लिए हम हाजिर हैं। पिछले दिनों बाबुल मदीना कराची में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये हुआ, गुलिस्तान जौहर की तरफ झुग्गियों में लोग सोए हुए थे कि 1 बजे के करीब पहाड़ का तोदा गिरा, 13 अफराद दम तोड़ गए। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत करे। जो मुसलमान इसमें इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला सबको गरीक रहमत फरमाए। आन के आन, ख़ानदान के ख़ानदान, घर के घर ख़त्म हो जाते हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है। खैर, अल्लाह ताला में आफ़ियत नसीब फरमाए। तो 1436 में इस तरह बाद ज़लज़लों के मनाजिर और ये इस तरह के आप देखिए कैसे कैसी ये तबाहियाँ आई और लोगों को बहा कर ले गई, हवाएं चली, लोगों को बहा कर ले गई। यानी मौत हर वक्त हमारे पीछे पीछे है। करोड़ों लोग इंतकाल कर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं। कहाँ हैं? हमारा ईमान है मरने के बाद उठना है, क़यामत का इंतजार हो रहा है, क़यामत आएगी, क़यामत कायम होनी है। जवान है तो उधेड़पन आएगा तो बुढ़ापा आएगा। अब बुढ़ापे के बाद कोई दौर नहीं है, बुढ़ापे के बाद सिर्फ मौत है। अरे भाई मरना है, यकीन माने, रब्बे काबा की कसम मरना है, खुदा की कसम मरना है। इस मरने की क्या तैयारी कर? अरे नमाज की फुर्सत नहीं, सच बोलते नहीं है, झूठ पर कमर बांधी हुई है, कोई मतलब कि अच्छी जिंदगी गुजारने का तस्वुर नहीं कर पा रहे। मदनी मरकज फैजान मदीना, मदीना टाउन, सरदाराबाद, पंजाब, पाकिस्तान में निगरान पाकिस्तान इंतजामी काबीना हाजी शाहिद अत्तारी मजलिस हफ्तावार इज्तिमा चिश्ती काबीना का मदनी मशवरा फरमाया। चिश्ती काबीना में सरदाराबाद में 7 हफ्तावार इज्तिमा हो रहे हैं। अब 7 इज्तिमात को हमने जो हफ्तावार इज्तिमा की मजलिस के मदनी फूल हैं, इसके मुताबिक उसके इंतजामात करने। और फिर देखिए आप इसकी कैसे रौनक हो गया हफ्तावार इज्तिमा की। अब माइक इस्तेमाल करने के जो मदनी फूल इसके मुताबिक है, उसी तरह करें। हफ्तावार इज्तिमा को किस तरह मजबूत किया जा सकता है, ये मदनी फूल भी इसके अंदर लिखे हैं। हफ्तावार इज्तिमा के ताल्लुक से अमीर सुन्नत के कुछ फरामीन भी लिखे हुए इसके अंदर। हफ्तावार इज्तिमा में मुख्तलिफ जो मदनी काम है इंजामी लिहाज से, वो भी इसके अंदर लिखे हैं। हफ्तावार इज्तिमा का जदवल भी इसके अंदर लिखा हुआ है। अज़ान मगरिब से शुरू है, अज़ान मगरिब, नमाज मगरिब मा अव्वाबीन, तिलावत, नात, नियतों समेत, सुन्नत बरा बयान, सुन्नत और आदाब, माँ 6 दुरूद पाक। अच्छा, अब दुरूद पाक भी पढ़ाए जाते हैं, दुआएं भी पढ़ाई जाती हैं। इसके जिम्मेदारान की तकर्रुरी, ये सब कारकर्दगी फार्म वगैरह इन मदनी फूलों में मौजूद है। इनको आप पढ़ लें, समझ लें, अमल करें, बेड़ा पार है इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद पाकिस्तान में है आज मदनी मुज़ाकरा इज्तिमा। इस मदनी मुज़ाकरे की तैयारियां इस्लामी भाइयों ने किस अंदाज से की, आइए आपको भी दिखाते हैं। निस्बते शाहे ज़मन के निस्बते बाबा फरीद, निस्बते शाहे ज़मन के निस्बते बाबा फरीद, निस्बते बाबा फरीद, निस्बते बाबा फरीद। कुर्बे खालिक की लगन के चाहते बाबा फरीद, कुर्बे खालिक की लगन के चाहते बाबा फरीद। हक फरीद बाबा फरीद, हक फरीद बाबा फरीद, हक फरीद बाबा फरीद, हक
دل میں جا گزینگے الفت بابا فرید، جس کے دل میں جا گزینگے الفت بابا فرید، اس کے رہبر بالیقین ہے حضرت بابا فرید، اس کے رہبر بالیقین ہے حضرت بابا فرید۔ طالبان علم و عرفان کو لگے گے فیضیاب، طالبان علم و عرفان کو لگے گے فیضیاب، ہو لگے گے فیضیاب، ہو لگے گے فیضیاب۔ کیا عطائے پنج تنگے قربت بابا فرید، کیا عطائے پنج تنگے قربت بابا فرید۔ خالد اختر خان ممبر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور عبد الحمید یوسفی سابق نائب صدر کراچی بار ایسوسی ایشن سے مجلس ججز و وکلاء کے اسلامی بھائیوں نے ان کے آفس بوتل گلی نسٹ سٹی کورٹ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ملاقات کی، انہیں دعوت اسلامی کی خدمات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر ان شخصیات نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ Madani channel is the best channel. I like this channel because all the Muslim could take benefits from this channel. بھی ہمارے مسلمان لوگ ہیں زیادہ سے زیادہ اس چینل کو دیکھیں تاکہ آنے والی نسل جو ہے ہماری وہ دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکے۔ امیر دعوت اسلامی جناب مولانا الیاس قادری صاحب جتنے اس سلسلے میں محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضرت صاحب نے جو بہت سارے پوری دنیا میں مدارس قائم کیے ہیں، گرلس اینڈ بوائز کے لیے جو ایک ایجوکیشن سسٹم جو رائج کیا ہے، اور دیگر جو اسلامک علوم سے متعلق جو ترویج کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر۔ میں مدنی مذاکرے سے متاثر ہوتے ہوئے تمام بندگان خدا اور مسلمانوں سے اور غیر مسلموں سے کہ وہ ضرور سنیں اور سن کے اللہ رب العزت کی طرف راغب ہو جائیں۔ مدنی مذاکرہ میں شرکت کرنے سے یہ فائدے ہو سکتے ہیں کہ ہم صحیح سمت کی طرف ہم راغب ہو جائیں، اور تمام لوگوں کو 9-10 محرم کو دعوت اسلامی کی طرف سے مدنی مذاکرے میں دعوت دی جاتی ہے کہ وہ شرکت فرمائیں۔ مجلس مدنی انعامات کے تحت نیکی کی دعوت، مدنی حلقوں کے کچھ مناظر مختلف مقامات سے آپ بھی دیکھیے۔ جس کے دل میں جا گزینگے الفت بابا فرید، جس کے دل میں جا گزینگے الفت بابا فرید، اس کے رہبر بالیقین ہے حضرت بابا فرید، اس کے رہبر بالیقین ہے حضرت بابا فرید۔ حق فرید بابا فرید، حق فرید بابا فرید، حق فرید بابا فرید، حق فرید بابا فرید، جس کے دل میں جا گزینگے الفت بابا فرید، جس کے دل میں جا گزینگے الفت بابا فرید، اس کے رہبر بالیقین ہے حضرت بابا فرید، اس کے رہبر بالیقین ہے حضرت بابا فرید۔ یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ایک رونق ہے، مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے۔ اسلامی بھائی مختلف مقامات سے گویا ذوق در ذوق آ رہے ہیں۔ مرکز الاولیاء لاہور سے آنے والے عاشقان رسول کے مدنی چینل کو تاثرات ملاحظہ کیجیے۔
آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار۔ باپا کی طرف سے یہ صدا آئی تھی کہ انشاءاللہ عز و جل 1 محرم تا 11 محرم تک مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مرکز الاولیاء لاہور سے کم و بیش 1100 سے زائد اسلامی بھائیوں کی ٹکٹیں ہو چکی ہیں، آج بھی کم و بیش ہمارے ساتھ 400 اسلامی بھائی آئے ہیں، مزید انشاءاللہ عز و جل آنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم نے ماشاءاللہ مدنی حلقوں کی بھی ٹرین کے اندر ترکیب بنائی ہے، اسی طرح نیکی کی دعوت کا بھی سلسلہ رہا گیا ہے، اسلامی بھائیوں کو اول تا آخر مدنی مذاکرہ سننے کی بھی ترغیب دلائی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل 12 ماہ کے لیے 1 ماہ کے لیے بھی اسلامی بھائی باپا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے ہیں۔ نیت ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہاں پر رہ کر اپنے اسلامی بھائیوں تک نیکی کی دعوت پہنچا کر انہیں بھی مدنی قافلوں کے لیے تیار کریں گے۔ مدنی قافلوں میں آنے کا ہمارا مقصد ہے کہ علم دین سیکھا جائے، اور انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کر کے اور اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دلانے کی کوشش کریں گے، میں دین حاصل کریں گے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت اسلامی میں آنے کا مشورہ دیں گے۔ مدنی قافلے میں آیا ہوں 3 دن کے لیے، مدنی چینل دیکھ کر، اور حضرت صاحب کی ایک حسرت تھی دل میں زیارت کرنے کو، ان کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ دل کی یہ خواہش بھی ہے کہ کاش آپ کے ہاتھوں سے میں امامہ شریف باندھ لوں۔ قائم مساجد کی جو مجلس ہے اس کے تحت کافی اسلامی بھائی جو امام ہیں وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ عز و جل نیت ہے کہ جو بھی مدنی مذاکرے ہوں گے، مدنی حلقے ہوں گے، اس میں انشاءاللہ شرکت کریں گے۔ باپا کے ملفوظات بھی حاصل کروں گا، اور بعد میں نیت ہے کہ الحمدللہ جب اپنا 10 محرم کو مدنی قافلے میں بھی سفر کروں گا، مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں گے، مدنی قافلوں میں بھی انشاءاللہ سفر کریں گے، اور یہاں پر بھی ارادہ ہے کہ مدنی قافلے میں انشاءاللہ سفر کریں گے۔ تعویذات عطاریہ مجلس الحمدللہ ہمارا 3 روزہ تربیتی اجتماع فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہو رہا ہے، اس میں پورے پاکستان سے تعویذات عطاریہ کے قافلے بھی شرکت کر رہے ہیں۔ مجلس قائمہ مساجد کے تحت تربیت حاصل کر کے اپنے اپنے علاقوں میں انشاءاللہ عز و جل مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے فکر مدینہ فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔
سے شرور و فتن سے صدا بچا